السلام علیکم اسٹوڈنٹس، چیپٹر نمبر 8 کے آج کے اس لیکچر کے اندر ہم لینگویج پروسیسر یا ٹرانسلیٹر کے اوپر بات کریں گے۔ لاسٹ ٹائم جیسا کہ آپ لوگوں نے سورس کوڈ اور آبجیکٹ کوڈ اچھے طریقے سے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا تھا کہ سورس کوڈ بیسیکلی آپ لوگوں کا ہائی لیول لینگویج کے اندر لکھی گئی انسٹرکشن کا سیٹ یا پروگرام کہلاتا ہے، جبکہ آپ لوگوں کا جو مشین کوڈ ہے 0-1 فارم، بائنری فارم یا ٹرانسلیٹڈ کوڈ کیا کہلاتا تھا؟ آبجیکٹ کوڈ۔ تو آج دیکھیں گے کہ ہائی لیول لینگویج کو کس طرح سے لینگویج ٹرانسلیٹر مشین لینگویج کے اندر یا آبجیکٹ کوڈ کے اندر ٹرانسلیٹ کرتا ہے۔ اس سے پہلے اتنا یاد رکھیں کہ ہمارے پاس ہائی لیول لینگویج ٹرانسلیٹر بیسیکلی دو یوز ہو رہے ہیں، نمبر 1 کمپائلر اور نمبر 2 انٹرپریٹر۔ وین ایور اگر اسمبلر کی بات کریں تو اسمبلر ایک اسمبلی لینگویج سے مشین لینگویج کے اندر ٹرانسلیٹ کرنے والا لینگویج ٹرانسلیٹر یا پروسیسر ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ایک لو لیول لینگویج ٹرانسلیٹر کے طور پہ اگر کہا جائے تو یہ کمپلیٹ ہوگا۔ نیکسٹ موو کریں، لینگویج ٹرانسلیٹر بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ لینگویج ٹرانسلیٹر ایک ایسے سافٹ ویئر، ایک ایسے پروگرام کا نام ہے جو کہ ہائی لیول لینگویج کے پروگرام کو لو لیول لینگویج کے پروگرام کے اندر کنورٹ کرتا ہے۔ مین ہائی لیول لینگویج کی انسٹرکشن جسے آپ نے سورس فائل، سورس پروگرام یا سورس کوڈ کا نام دیا تھا، اسے آپ لوگ ٹرانسلیٹ کروا رہے ہوتے ہیں کس کے اندر؟ 0-1 فارم کے اندر، مشین کوڈ کے اندر یا آبجیکٹ کوڈ کے اندر۔ تو یہ جو سورس فائل سے آبجیکٹ فائل کے اندر، سورس کوڈ سے آبجیکٹ کوڈ کے اندر، سورس پروگرام سے آبجیکٹ پروگرام کے اندر ٹرانسلیشن ہو رہی ہوتی ہے، یہ ٹرانسلیشن کروانے والا جو پروگرام ہے یا سافٹ ویئر ہے وہ بیسیکلی کیا کہلاتا ہے؟ لینگویج ٹرانسلیٹر۔ اور اس لینگویج ٹرانسلیٹر کو آپ لینگویج پروسیسر کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اب یاد رکھیے گا کہ ہر لینگویج کا ایک اپنا ٹرانسلیٹر ہوتا ہے۔ اب جیسا کہ اگر سی کی بات کریں تو سی کے لیے آپ لینگویج ٹرانسلیٹر علیحدہ سے یوز کریں گے، باقی جتنی بھی ہائی لیول لینگویجز ہیں ہر ایک اپنا اپنا لینگویج ٹرانسلیٹر رکھتی ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اب یہاں پہ مینشن ہے جیسا کہ اونلی ون ٹائپ آف ٹرانسلیٹر از یوز ان اینی لینگویج، کہ جتنی بھی آپ لوگوں کی ہائی لیول لینگویجز ہیں ہر ہائی لیول لینگویج اپنا ایک لینگویج ٹرانسلیٹر یوز کر رہی ہوتی ہے۔ لائک اگر آپ جاوا کی بات کریں، آپ لوگ بات کریں PHP کی، آپ بات کریں سی کی، سی شارپ کی اینڈ سو آن، ڈھیر ساری ہائی لیول لینگویجز ان کا ہم لاسٹ ٹائم بھی ذکر کر چکے ہیں۔ تو ہر ایک نے اپنا اپنا لینگویج ٹرانسلیٹر یوز کرنا ہے، کوئی دوسرا یوز نہیں کر سکتی۔ کلیئر؟ نیکسٹ موو کریں جی، لینگویج ٹرانسلیٹر کی پہلی ٹائپ جو کہ ہائی لیول لینگویج ٹرانسلیٹر۔ اچھا بچوں یاد رکھیں، کمپائلر پڑھنے سے پہلے اتنا ذہن میں ہونا چاہیے کہ کمپائلر اور انٹرپریٹر بیسیکلی دونوں ہائی لیول لینگویج ٹرانسلیٹر ہیں۔ اٹ مینز کہ دونوں کمپائلر اور انٹرپریٹر ایسے لینگویج ٹرانسلیٹر ہیں، لینگویج پروسیسرز ہیں جو کہ ہائی لیول لینگویج سے لو لیول لینگویج کے اندر ٹرانسلیشن کرتے ہیں، کنورژن کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ سورس فائل کو آبجیکٹ فائل یا سورس پروگرام کو، سورس کوڈ کو آبجیکٹ کوڈ یا آبجیکٹ پروگرام کے اندر ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، 0-1 فارم بنا رہے ہوتے ہیں، یعنی اس فارم کے اندر ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے کوڈ کو یا سورس فائل کو، جس کو کمپیوٹر ڈائریکٹلی طور پہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اب یہ چونکہ دونوں ہائی لیول لینگویج ٹرانسلیٹر ہیں تو سر ان میں دونوں میں فرق کیا ہے؟ یعنی کہ ایک ہی کام ہے اور دو بندے کر رہے ہیں تو فائدہ ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ یوز کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اور یا پھر ان دونوں میں فرق کیا ہے بھائی؟ تو کیوں ہم کمپائلر یوز کرتے ہیں یا کیوں ہم انٹرپریٹر یوز کرتے ہیں، یا کب کمپائلر یوز ہوتا ہے اور کب آپ لوگوں کا انٹرپریٹر یوز ہو رہا ہوتا ہے؟ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کمپائلر سے۔ تو کمپائلر کے بارے میں ایک جامع پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ کمپائلر ایک ایسا پروگرام یا ایک ایسا سافٹ ویئر ہوتا ہے یا ایک ایسا لینگویج ٹرانسلیٹر ہوتا ہے جو کہ آپ کی سورس فائل کو کمپلیٹلی طور پہ ایز اے ہول ریڈ کرتا ہے۔ اس کے اندر 2 انسٹرکشن ہوں، 200 انسٹرکشن ہوں، 2 لاکھ انسٹرکشن ہوں، بہت بڑے بڑے بھی پروگرامز ہوں گے، یعنی کہ جتنا بڑا پروگرام ہے پورے پروگرام کو ایز اے ہول ریڈ کرے گا، اور ایز اے ہول ریڈ کرنے کے بعد اگر اس کے اندر کوئی کسی قسم کا سینٹیکس ایرر نہیں ہے، ایک چیز یہاں پہ روک کے بتا رہا ہوں بچوں، آپ کا جتنے بھی لینگویج ٹرانسلیٹر ہیں یعنی کمپائلر، انٹرپریٹر، اسمبلر یا کسی بھی ٹرانسلیٹر کی بات کریں گے تو وہ صرف سینٹیکس ایرر کو فائنڈ کر سکتا ہے۔ فی الحال آپ سینٹیکس ایرر کے بارے میں جانتے ہیں کہ سر سینٹیکس کیا ہوتا ہے؟ سیٹ آف رولز اینڈ ریگولیشن جس کو فالو کر کے آپ پروگرام کی انسٹرکشن کوڈ کر رہے ہوتے ہیں، رائٹ کر رہے ہوتے ہو، وہ سینٹیکس کہلاتا ہے۔ وہ سیٹ آف رولز اینڈ ریگولیشن کیا کہلاتے ہیں؟ سینٹیکس۔ اور جبکہ آپ کے لینگویج ٹرانسلیٹر صرف سینٹیکس ایرر کو فائنڈ کر سکتے ہیں،
لاجیکل ایرر کی بات کریں, رن ٹائم ایرر کی بات کریں تو اسے پتہ نہیں چلتا وہ کیا ہیں, ایررز کتنی قسم کی ہوتی ہیں. اگلا لیکچر یا مے بی اس سے نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ ایرر اور اس کی ٹائپس پہ ہوگا, تو آپ لوگوں کو مزید کلیئر ہو جائے گا. فی الحال کلیئر ہو گیا کہ ہمارا کمپائلر پورے پروگرام کو, پوری سورس فائل کو ایٹ اے ٹائم ریڈ کرے گا, یعنی ایز اے ہول ریڈ کرے گا. ایک ہی وقت میں پوری انسٹرکشنز ریڈ ہو جائیں گی, اور اگر اس کے اندر کوئی بھی ایرر نہیں ہے, ایرر کون سی بھلا, سنٹیکس ایرر, لاجیکل اور آپ لوگوں کی جو رن ٹائم ایرر ہے اس کو نہیں دیکھے گا. وہ کیا ہوتی ہیں ڈسکس کریں گے, لیکن فی الحال اتنا یاد رکھیں کہ پوری سورس فائل کے اندر اگر کوئی کسی قسم کا سنٹیکس ایرر نہیں ہے تو دین اس پوری فائل کو وہ کیا کر دے گا, ٹرانسلیٹ کر دے گا ایٹ اے ٹائم مشین کوڈ کے اندر, آبجیکٹ کوڈ جسے آپ لوگ کہہ رہے ہوتے ہو, 0-1 فارم کے اندر. کلیئر؟ تو چلیے اسٹارٹ کریں ود دا ڈیفینیشن. A compiler is a program that translates source code into object code as a whole, one at a time. اب کچھ کلیئر ہو گیا. It is faster than interpreter. اس بات کا آپ کو پتہ تب چلے گا جب آپ انٹرپریٹر پڑھ لیں گے کہ یہ فاسٹر کیسے ہے. It belongs to high level language. تو انسٹارٹ بتایا کہ کمپائلر ایک ہائی لیول لینگویج ٹرانسلیٹر ہے, اس وجہ سے یہ اسی فیملی سے بلانگ کر رہا ہے. کمپائلر ڈیٹیکٹ سینٹیکس ایرر ایٹ دا ٹائم آف کمپائلیشن, کہ جب یہ ٹرانسلیشن کر رہا ہوتا ہے, ٹرانسلیشن مین کمپائلنگ کا کام کر رہا ہوتا ہے, تو دین یہ کون سی ایرر فائنڈ کرے گا. تو میں سارا کنسیپٹ آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ یہ سینٹیکس ایرر فائنڈ کرے گا, لاجیکل ایرر کا ذکر نہیں, رن ٹائم ایرر کا ذکر نہیں. تو یہ کمپائلیشن کے ٹائم پہ سینٹیکس ایرر کو دیکھے گا کہ اگر پروگرام کے اندر کوئی سینٹیکس ایرر نہیں ہے دین آپ کا آبجیکٹ کوڈ جنریٹ ہو جائے گا. اگر کوئی ایک بھی ایرر آ گئی, یعنی سینٹیکس ایرر آ گئی, تو آپ کا کمپائلر پوری کمپائلیشن کرنے کے بعد آپ کو ایٹ اے ٹائم بتائے گا. اچھا ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ سر اگر سٹارٹ کریں کمپائلیشن تو لائن نمبر 1 2 3 4 میں ایک ایرر آ گئی, جبکہ لائنیں ہیں ٹوٹل 40, تو کیا یہ وہاں پہ رک جائے گا یا آگے موو کرے گا؟ بچوں یاد رکھیں کہ پورے پروگرام کو ایز اے ہول ریڈ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی ایررز آئیں گی کمپائلر انہیں آئیڈینٹیفائی کرتا جائے گا اور اپنے پاس سیو کرتا جائے گا, اور جیسے ہی کمپائلیشن کمپلیٹ ہوگی پورے سورس کوڈ کی تو وہ فوراً سے آپ کو ایک میسج باکس کی مدد سے ساری ایررز بتا دے گا, یعنی لائن وائز آئیڈینٹیفائی کر کے بتائے گا کہ سر لائن نمبر فلان, لائن نمبر فلان اینڈ لائن نمبر فلان کے اندر فلاں 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 چیز کی ایرر کر رہے ہیں, یا فلان جگہ پہ آپ فلان چیز مس کر رہے ہیں یا ایکسٹرا ڈال رہے ہیں یا اسپیل مسٹیک, آپ کو ہنٹ بھی پراپر دے رہا ہوگا. کلیئر؟ یعنی کہ ایک ایرر آئی, 2 آئیں, 3 آئیں یا ملٹیپل ایرر آ رہی ہیں تو آپ کو اکٹھے ہی بتائے گا, ایک ایرر آنے پہ وہ سٹرک نہیں ہو جائے گا. اب سمجھ آ رہی؟ It also help the user or programmer to locate the line containing error. تو یہ ابھی بتا چکا ہوں کہ یہ لائن کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوتا ہے کہ لائن نمبر فلان کے اندر فلان چیز کی ایرر آ رہی ہے, ہنٹ دے رہا ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے پروگرامر کے لیے کہ وہ جلدی آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے. It is difficult for compiler to detect error. اب اس پوائنٹ کو دیکھ کے بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ سر ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوتا ہے, ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیفیکلٹ ہے اس کے لیے کمپائلر کے لیے. تو بچوں یہاں پہ ڈیفیکلٹی سے مراد یہ کہ یہ پہلی ہی ایرر پہ آپ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر کے بتا دے گا, یعنی فوراً سے نوٹیفیکیشن نہیں دے گا. اگر پروگرام آپ کا 1000 لائنوں کا ہے تو اس پہ اگر میں بھی اس نے, مثال دے رہا ہوں اتنا ٹائم کنزیوم نہیں ہوتا, فار ایگزامپل اس نے 60 سیکنڈ لگانے, یعنی 1 منٹ اس نے کنزیوم کرنا ہے کمپائلیشن پہ, تو دین یہ پورا منٹ لگائے گا کمپائلیشن پہ اور اس کے بعد بتائے گا کہ اس کے اندر کوئی ایرر ہے کہ نہیں. کلیئر؟ اب اس کا جواب آپ کو انٹرپریٹر پڑھنے کے بعد اور کلیئر ہو جائے گا کہ یہ ڈیفیکلٹی اس کے لیے کیسے ہے. When an error occur in the program, it stop its translation and after removing error, whole program is translated again. اب اس لائن کو پڑھنے کے بعد بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ سر یہاں پہ مینشن ہے کہ جب کوئی ایرر آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے پروگرام کے اندر تو یہ اپنی ٹرانسلیشن سٹاپ کر دیتا ہے. بچوں یاد رکھیں سٹاپ کر دیتا ہے, لیکن کمپائلیشن کا عمل پروسیجر پورا کرنے کے بعد اگر لائن نمبر 4 کے اندر ایرر آئی تو یہ نہیں ہوگا کہ وہیں پہ رک جائے گا جب تک آپ اسے ریموو نہیں کریں گے, نہیں, ساری لائنوں کو ریڈ کرے گا. فار ایگزامپل جی یہ سامنے اسکرین پہ آپ کو کتنی لائنیں نظر آ رہی ہیں, یہ غالباً کوئی 10-15 لائنیں ہیں, یہ ساری لائنیں ایٹ اے ٹائم کرے گا ریڈ, اور ان سب میں اگر جہاں پہ بھی ایرر آ رہی ہیں کوئی بھی ایرر نہیں ہے تو اٹ مینس کہ آبجیکٹ کوڈ بن جائے گا. اگر کوئی ایک بھی ایرر ہے تو وہ پورا پروگرام یہاں سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک ریڈ کرنے کے بعد ایٹ اے ٹائم ہی بتائے گا, یعنی پورا پروگرام ایز اے ہول ریڈ ہوگا اور پھر اکٹھے ہی بتائے گا کہ فلاں جگہ پہ ایرر
آ رہی ہے, پھر آپ ریموو کریں گے, اور ریموو کرنے کے بعد فار ایگزامپل جی لائن نمبر 4 کے اندر ایرر تھی تو اس سے پہلے والا کیا ریکمپائل نہیں ہوگا, تو یاد رکھیے گا کہ پورا پروگرام ری ٹرانسلیٹ ہوتا ہے. یعنی کہ آپ نے اگر 500 لائن کا کوڈ کیا, اسی وجہ سے یہاں پہ ٹائم بھی کنزیوم ہوتا ہے. اگر 500 لائن کا کوڈ کیا اور لائن نمبر 102 پہ ایرر آئی, تو آپ نے جب ریکمپائلیشن کروانی ہے تو اس سے آگے نہیں بلکہ پورا پروگرام کمپائلر ایٹ اے ٹائم کیا کرے گا, ٹرانسلیٹ کرے گا. یعنی ریکمپائلیشن کا عمل پورے پروگرام کے اوپر اپلائی ہوگا. کلیئر ہو گیا. اور فائنلی اٹ پروڈیوس آبجیکٹ کوڈ, اور یہ تب آبجیکٹ پروڈیوس کرے گا جب اس کے اندر کوئی سینٹیکس ایرر نہیں ہے. تو آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو کمپائلر کے بارے میں ہلکا پھلکا کلیئر ہو گیا ہوگا. نیکسٹ موو کریں, ذرا انٹرپریٹر کی طرف بڑھیں. تو انٹرپریٹر ایک ایسا پروگرام یا ایک ایسا سافٹ ویئر ہوتا ہے یا ایک ایسا لینگویج ٹرانسلیٹر ہوتا ہے بچوں, جو آپ لوگوں کے سورس کوڈ کو آبجیکٹ کوڈ کے اندر ٹرانسلیٹ کرتا ہے. یعنی 0-1 فارم کے اندر کنورژن کر رہا ہوتا ہے, ٹرانسلیشن کرتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ اسٹیٹمنٹ بائی اسٹیٹمنٹ کرتا ہے. وین ایور آپ کمپائلر کے اندر پڑھ رہے تھے کہ وہ پورے پروگرام کو ایز اے ہول لیڈ کرتا ہے اور پھر ٹرانسلیشن کرتا ہے اگر کوئی سینٹیکس ایرر نہیں ہے, جبکہ انٹرپریٹر ایسا نہیں کرتا. انٹرپریٹر نے ایک لائن پڑھنی اور اگر فار ایگزامپل لائن نمبر 1 کے اندر ہی ایرر آ گیا تو اس نے آگے موو نہیں کرنا. کیوں؟ اس کی ورکنگ کچھ ایسے ہوتا ہے, یہ پکچر کے اندر ذرا دیکھیں کہ اس نے ایک لائن کو ریڈ کرنا ہے, ہائی لیول لینگویج کی سورس کوڈ کی پہلی انسٹرکشن کو اس نے ریڈ کر لینا ہے اور اس کو انٹرپریٹیشن کر دینی ہے, یعنی اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے. اگر اس کے اندر کوئی سینٹیکس ایرر آ گیا تو اس نے وہاں پہ نوٹیفائی کر دینا ہے کہ سر اس کے اندر ایرر ہے, پہلے اسے ریموو کریں, اور پھر آپ اسی لائن کی ری ٹرانسلیشن کریں گے. اور اس کے بعد پھر اگر دوبارہ کوئی ایرر نہیں ہے تو آپ کی فوراً سے وہ اوبیجے فائل بن کے آپ اس کی ایگزیکیوشن یاد رکھیے گا کہ اس کی آبجیکٹ فائل نہیں بنتی. یہ آبجیکٹ کوڈ کے اندر ٹرانسلیشن سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ یہ 0-1 فارم کے اندر کنورٹ کر کے ڈائریکٹلی طور پہ اس کی ایگزیکیوشن کروا رہا ہوتا ہے انٹرپریٹر بیسیکلی. کلیئر ہو گیا. اور آگے بڑھیں تو یہ اٹ از سلوور دین کمپائلر. اس کی ریزن یہ کہ جہاں پہ ایرر آ جاتی ہے وہیں پہ یہ اسٹرک ہو جاتا ہے, جب تک آپ ایرر ریموو نہیں کریں گے یہ آگے بڑھے گا نہیں. اس وجہ سے یہ بار بار اگر ایرر آ رہی ہیں تو یہ زیادہ ٹائم کنزیوم کرے گا ایز کمپیئر ٹو کمپائلر, کیونکہ کمپائلر سارے پروگرام کو ایز اے ہول ریڈ کر لیتا ہے اور ریڈ کرنے کے بعد فوری آپ کو بتا دیتا ہے کہ سر یہ 5 لائنوں کے اندر فلاں 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 ایرر ہے. آپ ایک ہی دفعہ ریموو کرتے ہو, ریکمپائلیشن کرواتے ہو, اگر دوبارہ کوئی ایرر نہیں ہے تو آپ کی اوبیجے فائل بن جاتی ہے. جبکہ انٹرپریٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک لائن اس نے پڑھنی, ایرر آ گئی, رک جائے گا, جب تک آپ اسے کریکٹ نہیں کریں گے, انٹرپریٹ نہیں کروائیں گے, آگے نہیں بڑھے گا. اس وجہ سے یہ کمپائلر کی نسبت ذرا کیا ہوتا ہے, سلو ہوتا ہے. چونکہ یہ ہائی لیول لینگویج ٹرانسلیٹر ہے اس وجہ سے یہ اسی فیملی سے بلانگ کر رہا ہے. اب کمپائلر ڈیٹیکٹ سینٹیکس ایرر ایٹ دا ٹائم آف کمپائلیشن, یہ چیز کمپائلر کے اندر بھی مینشن کی تھی, یاد رکھیے گا. انٹرپریٹر جو ہے وہ تو کمپائلر کی بات کریں تو وہ کمپائلیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو ایرر ڈیٹیکٹ کر کے بتا رہا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ جب انٹرپریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے تو ابھی ذکر کیا کہ یہ ساتھ ساتھ بتا رہا ہوتا ہے, یعنی کہ لائن وائز اسٹیٹمنٹ وائز جیسے ہی ٹرانسلیشن کرے گا ساتھ ساتھ اگر کوئی ایرر آ رہی ہے تو یہ وہاں پہ ایرر آئیڈینٹیفائی کر کے جب تک آپ اسے کریکٹ نہیں کریں گے آگے بڑھنے نہیں دے گا. اٹ آلسو ہیلپ دا یوزر اور پروگرامر ٹو لوکیٹ دا لائن کنٹیننگ ایرر. یہ تو بہت زبردست ایسے سمجھ لیں پوائنٹ ہے انٹرپریٹر کا, کیونکہ کمپائلر کے اندر بھی یہ چیز موجود تھی, وہ لائن آئیڈینٹیفائی کر کے بتا رہا ہوتا ہے, ہیلپ کرتا ہے پروگرامر کی, لیکن اس نے پورے پروگرام کے اندر اکٹھے ہی بتانا ہے بھائی فلاں 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 لائن کے اندر ہے. اس کا ذرا زیادہ بینیفیشیل, اس وجہ سے اسے ایرر ڈیبگر کا نام بھی دیا جاتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے بچوں کہ جس لائن کے اندر ایرر آئی اس نے اس سے آگے جب ٹرانسلیشن ہی نہیں کرنی, وہیں پہ رک جانا ہے. تو جس لائن کے اندر ایرر ہوگی اسی لائن پہ یہ لوکیٹ کرے گا اور وہیں پہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بتائے گا کہ سر یہاں پہ آپ نے کیا کیا, ایرر کی. اور ایرر پھر یہ کون سی آئیڈینٹیفائی کرے گا بھلا, کیونکہ یہ ہائی لیول لینگویج ٹرانسلیٹر ہے, اور لینگویج ٹرانسلیٹر جون سا بھی ہو, وہ آپ کا لو لیول ہو وہ ہائی لیول لینگویج ہو, وہ کبھی بھی لاجیکل ایرر آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا, رن ٹائم نہیں کر سکتا, وہ صرف آپ لوگوں کا سینٹیکس ایرر فائنڈ کرے گا. اوکے, تو یہاں پہ یاد رکھیں کہ آپ لوگوں کا جو انٹرپریٹر ہے وہ بھی کمپائلر کی طرح لائن کو آئیڈینٹیفائی کر کے بتا رہا ہوتا ہے, لوکیٹ کرتا ہے کہ سر فلاں لائن کے اندر, یعنی کہ جس کو میں اس ٹائم انٹرپریٹ کر رہا ہوں, ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں, وہاں پہ ایرر آ رہی ہے. اگر نہیں ہوگی تو اس کی ایگزیکیوشن ہو جائے گی, یعنی آفٹر ٹرانسلیشن دین موو نیکسٹ. اٹ از ایزی فار انٹرپریٹ ٹو ڈیٹیکٹ ایرر ایز کمپیئر ٹو کمپائلر. یہ بات ابھی تھوڑی دیر پہلے کی,
کیونکہ یہاں پہ ایرر ڈیٹیکٹ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو کمپائلر. کیوں؟ کیونکہ یہ لائن وائز ٹرانسلیشن کر رہا ہوتا ہے اور جیسے ہی ایرر آتی فوری آئیڈینٹیفائی کر دیتا ہے. وین این ایرر اکر انٹرپریٹر اسٹاپ اٹس ٹرانسلیشن, یعنی جو ہی ایرر آئے گی فوری اسٹاپ کر دے گا ٹرانسلیشن. اینڈ آفٹر ریموونگ ایرر ٹرانسلیشن ریزیوم, یعنی کہ کمپائلر آپ لوگوں کا کیا کرتا تھا بلا, جب سارا اس نے ٹرانسلیشن کر لینا کوڈ اور اس کے اندر ایرر آئیں تو اس نے ایرر ریموو کروانے کے بعد اس نے ریکمپائل کروانا تھا, سارے پروگرام کو ایز اے ہول دوبارہ ریڈ کروانا تھا. جبکہ انٹرپریٹر نے کیا کیا, انٹرپریٹر نے جیسے ہی کوئی ایرر آئی اس نے ٹرانسلیشن سٹاپ کر دینی ہے, اور جب آپ نے ٹرانسلیشن اس کی یعنی کہ دوبارہ کنٹینیو کروانی ہے تو آپ سٹارٹ سے نہیں کریں گے, یعنی آفٹر ریموونگ سینٹیکس ایرر جب آپ دوبارہ ٹرانسلیشن سٹارٹ کریں گے, انٹرپریٹیشن سٹارٹ کریں گے, تو ہوگا کیا, جس لائن سے آپ نے دوبارہ یعنی کہ ٹرانسلیشن شروع کی ہے وہ آپ لوگوں کا پورا انٹرپریٹر دوبارہ سٹارٹ سے نہیں جائے گا, جس لائن کے اندر ایرر تھی وہیں سے آگے کنٹینیو کرے گا, یعنی ٹرانسلیشن کو کیا کر دے گا, ریزیوم کر دے گا. تو آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو انٹرپریٹر اور کمپائلر کے بارے میں واضح فرق بھی ہو گیا ہوگا اور آپ لوگوں نے اسے اچھے طریقے سے جان لیا ہوگا کہ انٹرپریٹر اور کمپائلر ورک کیسے کرتا ہے. نیکسٹ موو کریں جی. تھرڈ ٹائپ ہے لینگویج ٹرانسلیٹر کی, اور یہ ایک ایسا لینگویج ٹرانسلیٹر ہے جو کہ لو لیول لینگویج ٹرانسلیٹر کہلاتا ہے. ان سٹارٹ اگر آپ کو یاد ہو تو لیکچر نمبر 1 کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا کہ لو لیول لینگویج ایسی پروگرامنگ لینگویجز ہوتی ہیں جو ڈائریکٹلی انڈرسٹوڈ بائی دا مشین ہوتی ہیں, جنہیں ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن فردر جب ٹائپس آف لینگویج پڑھی یعنی ٹائپس آف پروگرامنگ لینگویج پڑھی تو وہاں پہ آپ نے ہائی لیول لینگویج اور لو لیول لینگویج کو کیا کیا تھا, کیٹیگرائز کیا تھا. آگے لو لیول لینگویج کے اندر آپ نے فردر اسے ڈیوائڈ کیا تھا مشین اور اسمبلی کے اندر. تو وہاں پہ ایک پوائنٹ ایڈ کروایا تھا بچوں کہ اسمبلی لینگویج ایک ایسی لو لیول لینگویج یعنی ایسی ایک پروگرامنگ لینگویج ہے جس کے اندر جو انسٹرکشن رائٹ کی جاتی ہیں وہ تھوڑی بہت تو ہیومن کو سمجھ آ رہی ہوتی ہیں, وین ایور تھوڑی بہت مشین کو سمجھ آ رہی ہوتی ہیں. تو وہ میں نے 2-3 انسٹرکشن لکھ کے آپ لوگوں کو سمجھایا بھی تھا کہ یہ والا پارٹ ہیومن سمجھ رہا ہوتا ہے, جس کے اندر ہم نے نیمونکس کا ذکر کیا تھا یعنی سیمبلز کا ذکر کیا تھا, اور باقی جو رجسٹر والا پارٹ تھا وہ بتایا تھا کہ یہ مشین سمجھ رہا ہوتا ہے. کلیئر؟ تو اب اس جو نیمونکس ہیں یعنی کہ وہ جو ہمارے پاس سمبولک لینگویج ہے اس کو 100% سسٹم کو سمجھانے کے لیے, کیونکہ وہ ڈیزائن کس لیے کی گئی ہے, مشین کے لیے, 0-1 فارم کے اندر کنورژن کے لیے آپ کی جو ASM فائل ہے یعنی اسمبلی والی فائل, یعنی کہ وہ جو سورس کوڈ ہے وہ سورس فائل ہے, جب آپ نے اسے مشین کے اندر کنورٹ کرنا 0-1 فارم کے اندر کنورٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے جو لینگویج ٹرانسلیٹر یوز کرنا ہے یعنی لو لیول لینگویج ٹرانسلیٹر جو کہ اسمبلی لینگویج کو مشین لینگویج کے اندر ٹرانسلیٹ کرے گا, اسمبلر کہلاتا ہے. اوکے ہو گیا؟ اب یہ پکچر کے اندر ذرا دیکھیں تو یہ آپ کے پاس ایک سورس فائل, یہ ذرا ایمبیگوس رکھا ہے, انسٹرکشن مینشن نہیں کی. اسمبلی سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم بھی 2-3 انسٹرکشن دکھائی بھی تھیں, رائٹ کر کے بتایا تھا کہ بچوں اس طرح کی ہم نے فرسٹ ایئر چیپٹر نمبر 5 کے اندر بھی اسمبلی کی انسٹرکشن پڑھی تھی, وہی والی ریپیٹ ہو رہی. تو یہ سورس فائل کے اندر جو آپ نے اسمبلی کی انسٹرکشن لکھی ہوں گی انہیں فل 0-1 فارم کے اندر کنورٹ کرنے کے لیے, ڈیجیٹل فارم کے اندر کنورٹ کرنے کے لیے, بائنری سسٹم کے اندر کنورٹ کرنے کے لیے, ایسے سمجھ لیں کہ کمپیوٹر کو 100% سمجھانے کے لیے کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں, ہم ایک لینگویج ٹرانسلیٹر یوز کر رہے ہوتے ہیں جس کا نام کیا ہے, اسمبلر. اب سورس فائل جو اسمبلی کے اندر لکھی جاتی ہے اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے .asm, پہچان یاد رکھیے گا. اور جبکہ آبجیکٹ فائل کو آپ بخوبی جانتے ہیں اس کی ایکسٹینشن کیا ہوتی ہے, .obj. نیکسٹ موو کریں. اکثر کوشچن پوچھا جاتا ہے جی کمپیریزن بٹوین کمپائلر اینڈ انٹرپریٹر, یا ڈفرینس بٹوین یا ڈسٹنگوش بٹوین, ایک ہی بات ہے. تو آپ نے حالانکہ یہ کلیئر ہو چکا ہو کیونکہ ابھی آپ نے کمپائلر اور انٹرپریٹر بھی پڑھا ہے, لیکن فی الحال ان پوائنٹس کو ذرا دیکھ لیں. اگر کوشچن آ جائے ڈفرینس کا تو آپ نے اس طرح سے پوائنٹس بنا کر کے مینشن کر دینا ہے کہ کمپائلر کیا کر رہا ہوتا ہے جی, کنورٹ کرتا ہے انٹائر سورس کوڈ کو انٹو مشین کوڈ, یعنی پورے پروگرام کو ایز اے ہول ریڈ کر کے مشین کوڈ میں تبدیل کر دیتا ہے. جبکہ انٹرپریٹر کنورٹ کرتا ہے 1 انسٹرکشن انٹو مشین کوڈ ایٹ اے ٹائم, یعنی یہ لائن وائز کر رہا ہوتا ہے, اسٹیٹمنٹ بائی اسٹیٹمنٹ چل رہا ہوتا ہے. اب یہاں پہ آبجیکٹ کوڈ جنریٹ ہوتا ہے, جبکہ یہاں پہ آبجیکٹ کوڈ جنریٹ نہیں ہوتا, یہ ساتھ ساتھ ایگزیکیوشن کر رہا ہوتا ہے. It converts high level program that can be executed many time. یاد رکھیں ایک چیز کمپائلر کے اندر میں وہاں پہ نہیں بتا پایا, کمپائلر جو ہے بیسیکلی جب ایک دفعہ آبجیکٹ فائل بنا دیتا ہے
یعنی سورس کوڈ کو اس نے آبجیکٹ کوڈ کے اندر ٹرانسلیٹ کر دیا. اس کے بعد جب تک آپ اس آبجیکٹ کوڈ کو اپڈیٹ نہیں کریں گے تب تک آپ اسے جتنی مرتبہ مرضی ایگزیکیوٹ کروانا چاہیں کروا سکتے ہیں. یعنی کہ ایک سافٹ ویئر فار ایگزامپل آپ نے میڈیا پلیئر کی بات کریں, وی ایل سی کی بات کر لیں, تو جب آپ اس کا سیٹ اپ یعنی ایگزی فائل کو انسٹال کرتے ہیں تو کیا وہ ایک دفعہ انسٹال ہونے کے بعد کہتا ہے کہ بس اب مجھے دوبارہ پروگرام کیا جائے, مجھے اب دوبارہ کمپائل کیا جائے, مجھے اب دوبارہ ایگزیکیوٹ کیا جائے؟ کیا ایسا سین ہوتا ہے؟ نہیں نا. تو آپ جتنی مرتبہ مرضی چاہیں, جس سسٹم پہ مرضی چاہیں, آپ انسٹال کر رہے ہوتے ہیں, ایگزیکیوٹ کروا رہے ہوتے ہیں. تو مین یہ کہ کمپائلر کی مدد سے جو بنا گیا کوڈ ہوتا ہے, یعنی ایگزیکیوٹیبل جو فائل جنریٹ ہوتی ہے فائنلی آبجیکٹ فائل کے بعد, یہ فائل کیسے جنریٹ ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں پڑھیں گے. فی الحال اتنا یاد رکھیں کہ کمپائلر کی مدد سے جنریٹڈ آبجیکٹ کوڈ بار بار ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے, جبکہ انٹرپریٹر ہر دفعہ ایگزیکیوشن دوبارہ کرواتا ہے. یعنی دوبارہ یہ ٹرانسلیشن کرے گا ہر لائن کی اور ساتھ ساتھ دوبارہ کیا کرے گا, ایگزیکیوشن کروائے گا. یعنی کہ اگر آپ نے انٹرپریٹر کو یوز کر کے ایگزیکیوشن کروانی ہے تو آپ کو ہر دفعہ ٹرانسلیشن کروانی پڑے گی. کمپائلر کی بات کریں تو کمپائلر ایگزیکیوشن فاسٹ اسی وجہ سے کیونکہ ایک ہی دفعہ آبجیکٹ فائل بن گئی اور آپ اسے بار بار ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں, اس وجہ سے یہ فاسٹلی ورک کرتا ہے. وین ایور انٹرپریٹر کے لیے بار بار ٹرانسلیشن کی ضرورت پڑتی ہے, اس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروگرام ایگزیکیوشن از سلو. اٹ ڈسپلے سینٹیکس ایرر آفٹر کمپائلنگ دا ہول پروگرام. وہی بات ریپیٹ ہو رہی بھائی, اٹ ڈسپلے دا سینٹیکس ایرر آن ایچ انسٹرکشن آف دا پروگرام. یعنی کہ کمپائلر جب کمپائلنگ کا کام کرتا ہے, ٹرانسلیشن کا کام کر رہا ہوتا ہے, تو یہ پورے پروگرام کو ریڈ کرنے کے بعد, کمپائلنگ کرنے کے بعد آپ کو ایرر بتائے گا, ایک آئی, دو آئیں, تین آئیں, کہاں پہ آئیں, کس لائن پہ آئیں, کون سی ایرر آئی. جبکہ انٹرپریٹر جس لائن کے اندر ٹرانسلیشن کر رہا ہوتا ہے اس لائن کے اندر جیسے ہی ایرر آئے گی تو فوراً سے آپ کو آئیڈینٹیفائی کروا دے گا. کلیئر ہو گیا جی؟ تو آج کے اس چھوٹے سے لیکچر کے اندر ہم نے ایک لانگ کویسچن بھی ڈسکس کر لیا, لینگویج پروسیسر اور اس کی ٹائپس, جس کے اندر ہم نے کمپائلر, انٹرپریٹر اور اسمبلر کو ڈسکس کیا, اور اس کے بعد شارٹ کویسچن کے طور پہ انٹرپریٹر اور کمپائلر کے درمیان کمپیریزن بھی دیکھا. آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو کوئی کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہوگی, اور اگر کوئی کسی قسم کا سوال ہو تو آپ لوگ لازمی پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.